حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چونکہ حضرات وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، لہذا میں چاہوں گا تھوڑی دیر آپ حضرات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ مسائل کی وضاحت ایسی کروں کہ جن کے تعلق سے آپ حضرات کو گمراہ کیا گیا ہے. آپ بھی دودھ میں دھلے نہیں ہیں، کوئی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے. آپ کی خود کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ جہاں میرے مطلب کی بات ہو تو میں اس کو قبول کروں، اور جہاں مجھے لگے تھوڑا میری جیب پر یا میرے مطلب پر تھوڑا اثر پڑ رہا تو میں کہہ دوں بھائی مجھے کیا معلوم، مولانا کہتے ہیں اپنا تو کوئی پتہ نہیں. دیکھیے آج کے زمانے میں کوئی اتنا بھولا نہیں ہوتا ہے کوئی کسی کو گمراہ کر دے. میں شہرن آباد تقریر میں گیا تھا تو سعودیہ میں کمانے والے ایک مسلمان نے ایک پرچہ بھجوایا ہمارے سامنے کہ مولانا صاحب کچھ عالم یوں کہتے ہیں، کچھ عالم یوں کہتے ہیں، بیچاری عوام کہاں جائے. تو میں تو آپ حضرات کے سامنے پلا بڑا، آپ حضرات کو ہمارے گھریلو زبان بھی آتی ہے. میں نے کہا یہ گیلا کسی اور کو بنانا، میں اسی جگہ کا رہنے والا ہوں، ہے نا. تو پبلک اتنی سیدھی اور بھولی بالی نہیں ہے کہ اتنی سیدھی ہو بیچاری کہ تو بیچاری ہے کہاں جائے اسے پتہ ہی نہیں. پبلک کو سب پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس طرف رہنا ہے. جہاں میرے دوست راضی ہوں، میرے چچا جی راضی ہوں، پھوپھا جی، بہن جی، اس میں ان کو پہلے نقشہ دیکھوں پھر میں بتاؤں کہ میں کیا چاہتا ہوں. یہ وہ چالاکی ہوتی ہے ہلکی قسم کی جس کو ہم جانتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے. یہ انسان کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے کہ انسانوں کو لگتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں کسی کو پتہ نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سامنے والے تو آپ کی بات لے رہے ہوتے ہیں. میں چند مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ہمارے میڈتا سٹی پر کچھ بد نگاہوں نے ایسی نگاہ بد ڈال رکھی ہے کہ یہ گہوارہ محبت نفرتوں کا جو ہے گڑھ بن چکا ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مثالیں کیا بلکہ قرآن و حدیث کے کچھ مسئلے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ حضرات کو ایک چیز بتا دوں، جب ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا، مجھ سے لے کر کے کتنا سے بڑا عالم، کیونکہ آپ لوگوں نے وہ تھرمامیٹر بنا رکھا ہے، یہ چھوٹا عالم ہے، وہ بڑا عالم ہے، یہ وہ ہیں، وہ حضرت بڑے ہیں. یہ جو تھرمامیٹر آپ کے پاس ہے نا، آپ کی نالج کے لیے ایک بات بتا دوں، کتنا سے بڑا مولانا ہو، جماعت ثالثہ میں یعنی تیسری جماعت میں یعنی تیسری کلاس جو عالم بننے کی ہے، بعض مدرسوں میں تیسری میں، بعض مدرسوں میں چوتھی میں، بعض مدرسوں میں پانچویں میں، الگ الگ سلیبس کے حساب سے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے اصول الشاشی. اصول الشاشی. اس اصول الشاشی کتاب میں مسئلوں کے قانون ہوتے ہیں کہ مسئلے بیان کیسے کیے جاتے ہیں. اس کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، جو خطبہ ختم ہوتا ہے اس میں ایک چیز لکھی ہوئی رہتی ہے کہ ہمارے 4 اصول ہیں. کتنے اصول ہیں؟ نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. لیکن کتاب اللہ پر آپ سبحان اللہ نہیں بولے. اس طرح کی گمراہی آپ کو بتا رکھی ہے لوگوں نے کہ اللہ کے نوکروں پر تو سبحان اللہ بولتے ہیں، اللہ والے مسئلے پر آپ سبحان اللہ نہیں بولتے. یہ سنیت نہیں، آپ کی بیوقوفی ہے جس کو آپ پتہ نہیں کیا تعزیہ بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن میں اور اہل علم سمجھتے ہیں اس بات کو. تو سب سے پہلے قرآن کریم سے مسئلہ بیان کرنا ہوگا. کس سے بیان کرنا ہوگا؟ مفتی عالم پر ذمہ داری بنتی ہے، اس کو اپنی نوکری حلال کرنی ہے، اگر اپنی تنخواہ حلال کرنی ہے تو اس مولانا کی ذمہ داری ہے جب اس کے پاس سوال آئے تو پہلے قرآن سے رجوع کرے. کس سے رجوع کرے؟ قرآن کی طرف پلٹے سب سے پہلے. تو اصول الشاشی کتاب میں لکھا ہوا سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر حضور کی حدیث، پھر اجماع صحابہ. صحابہ کرام نے اپنی آپسی سہمتی سے جس مسئلے میں اجتہاد کر کے جو مسئلہ بیان کیا وہ. چوتھے نمبر پر آتا ہے قیاس. چوتھے نمبر پر کیا آتا ہے؟
آپ لوگ ہمارے میڑتا والے یوں تو خوب پڑھے لکھے کہلاتے ہو، میڑتے والوں پر پتہ نہیں کس بزرگ کی بدوا ہے یا اللہ کا عذاب کہوں گا میں تو، کہ بعض پڑھے لکھے بھی ہیں وہ بھی گروپ بندی میں بٹے ہوئے قاری صاحب. پڑھے لکھے آدمی کو نہیں بٹنا چاہیے بھیا. جو بندہ کہے نا کہ جس کو یہ دماغ خراب ہو کہ میں پڑھا لکھا ہوں، اس کو بالکل گروپ میں نہیں بڑھنا چاہیے. اس کو کہنا چاہیے لوجک بیان کیجئے. کہ نہیں میں جنت سے آئے گا، جنت سے آئے ہوں گے ہم بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ، آپ لوجک لاؤ. کہ فلانا حضرت جی کی اولاد ہوں، آپ آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت جی کی اولاد ہے نا، میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں. آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا ہم لوگ. تو آدم علیہ السلام بڑے ہیں کہ حضرت جی بڑا ہے؟ آدم علیہ السلام ہے نا. تو آدم علیہ السلام کی بات کرو، اپن سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. لوجک پر بات ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ برادری سے ڈرتے ہیں، اس لیے آپ سچ بولنے کی آپ کی اوقات نہیں. آپ ہاں ہوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ سب جانتے ہو کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. جب آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے تو آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اس کا انجام کیا ہوا بھائی؟ آپ لوگ اپنی برادری سے ڈرتے ہیں نا. مجھے پکا پتا رہا، آپ کو معلوم ہے، اگر آپ کو ڈاکٹر کہتے 10 لاکھ کا علاج ہے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں پیسے. یہ تو اوقات ہے آپ کی. ہیں تو پھر وہ آپ کے نہیں ادھر ادھر کے کہیں ہوں گے کاڑے دھوڑے کیے ہوئے، آپ کی حلال کی کمی کے نہیں ہوں گی. وہ آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ جناب قرآن کریم سے سب سے پہلے مسئلہ بیان کیا جائے گا، پھر حدیث، پھر اجماع صحابہ، پھر چوتھے نمبر پر قیاس آتا ہے. چوتھے نمبر پر کیا آتا ہے؟ قیاس آتا ہے. کہ یار اس کا جواب نہ مجھے قرآن میں نظر آ رہا ہے، نہ مجھے حدیث میں نظر آ رہا ہے، نہ مجھے اجماع صحابہ میں نظر آ رہا ہے. تو میں اس مسئلے کی سچویشن دوسرے مسئلوں سے ملاؤں جو صحابہ کرام کے دور میں اگر کچھ ہوا ہو ویسا، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا ہے، اسی مطابق جواب دیا جاتا ہے. یہ مسئلے بیان کرنے کا لیگل طریقہ تو یہ ہے، سمجھے صاحب؟ تو مثال کے طور پر اب میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھوں. بیٹا باتیں مت کرو، خاموشی سنتے رہو. بیٹا باتیں بالکل بند کر دو، تھوڑی دیر تقریر سنو. خاص کر ہماری عورتیں بیچاری جاہل ہوتی ہیں اور پھر یہ لے دے کے اسی میں الجھ جاتی ہیں، ان کو آتا نہیں ہے. آپ لوگ توجہ ادھر رکھو. میں آپ حضرات سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ایک مثال دوں میں آپ کے سامنے. ایک کیا دوں؟ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کروں. اگر کوئی صحیح مولانا ہے، اچھا بھائی لیلاڑ پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا حضرت جی صحیح ہیں کہ غلط ہیں، ان کا کردار بتاتا ہے کہ کیا ہے. ہمارے یہاں تو خیر ہم ولی ثابت کرتے ہیں، ولی ہوتا ہے وہ جسے اللہ ولی بنائے، اور آپ کے یہاں مرید اور چمچے کی ولی بناتے ہیں، اور صحیح اسلام کے اندر اللہ ولی بناتا ہے اگر کسی کو بنانا ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی عالم دین صحیح ہے، اس کے سامنے سوال کیا جائے کہ ایک بندہ شراب پیتا ہے، کیا حکم ہے شریعت کا؟ تو اگر وہ مولانا پڑھا لکھا عالم ہے نا، تو کہے گا صاحب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حرمت علیکم الخمر والمیسر، تمہارے لیے جوا اور شراب حرام کر دی گئی ہے. عالم دین اگر صحیح ہوگا تو، پڑھا لکھا ہوئے تو، اور عالم آپ کے میڑتے جیسے ہوں جو آپ نے پال رکھے ہیں 40 سال سے، کہ وہ حاجی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ کیوں ہے. ہلتے رہیے پھر پوری زندگی، جیسے آج تک اپنا جو ہے اپنے وقار گھٹایا آپ لوگوں نے، اور جس گھڈے میں آج کھڑے ہو. مولوی جی قرآن میں ہے نا کہ حرام ہے؟ پیر صاحب سے کیا پوچھو گے؟ پیر صاحب کیا کرے گا اس میں؟ اللہ کا فرمان ہے حرام ہے. آپ کہ نہیں وہ تھوڑا وہ بیان جی سے پوچھ کے بتائیں گے، تھوڑا بھی ہے وہ سمیلن چل رہا ہے، بعد میں دیکھیں گے. تو سمجھو یہ 2 نمبر ہی کر رہا ہے، اس کو الیکشن میں کھڑا کروا دوں گا، کام آئے گا ہی. اسی طرح جو ہے پھر اس کو حدیث لانی چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے. اچھا جو کچا مولوی ہوگا کیا کہے گا؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے. غوث پاک فرماتے ہیں؟ غوث پاک تو 800 سال پہلے تھے، اسلام 1400 سال پرانا ہے. 1400 سال پرانی بات کر بابا جی. غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ اسلام تو حضور اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا ہے، اور حضور نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے دین پھیلایا ہے. آپ کہہ رہے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے. تب آپ کا علم نہیں ہے، آپ بھی ٹھیک ہے وہ میلاد خانی کرتے رہے، آپ علم سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور آپ کسی گروپ کا حصہ بن چکے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ بالکل 1 نمبر کے مسلمان ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے اللہ کا فرمان ہے کہ شراب حرام ہے، بس ختم ہی بات. اس کے اندر کیا ادھر ادھر اگر مگر. اسی طرح جو ہے یہ تو میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتا دیا. اب میں آپ کے سامنے 6 ایسے قانون رکھتا ہوں جو آپ کے مولویوں کو پتا ہے لیکن وہ آپ کو بتائیں گے نہیں، کیونکہ ان بیچاروں پر بھی پریشر ہے. اے مولوی صاحب نکال دیں تمام کہ اچھا وہ آپ جیسا کہو گے ایسا ہی کر لیں گے. اچھا حاجی صاحب
ہم نے وعدہ تو کیا تھا ایک ساتھ عید کی نماز پڑھیں گے، لیکن آپ کہتے ہیں تو الگ الگ پڑھ لیتے۔ جو تم نے اس طرح کے پال رکھے ہیں نا، پھر تمہاری قسمت میں ایسے ہی ہیں، پھر آپ جانے آپ کا کام جانے۔ صحیح بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر 6 قانون ہیں جن کو کہا جاتا ہے اسباب ستہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اب میری پرابلم کیا ہے رضوان میاں، میں قانون وہ بیان کر رہا ہوں جو تمہارے بولے ہوئے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہے۔ پرابلم یہ بھی بڑی ہے، ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ جو لفظ میں بول رہا ہوں وہ تمہارے مولانا کو آتا ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو، اور قرآن سر پر رکھ کے پوچھنا مولوی جی اسباب ستہ کسے کہتے ہیں، اور ترجمہ کیا اسباب ستہ، تو وہ کہہ دیں گے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ایسے کیسے جنت میں چلے جاؤ؟ اسباب ستہ بتاؤ پہلے، جنت میں ایسے کیسے چلے جاؤ گے؟ جنت تو جنت کھلا ہے کوئی یہاں بیٹھی ہوئی محلے میں، جنت میں مرنے سے پہلے انسان نہیں جا پاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اسباب ستہ کہا جاتا ہے 6 کارنوں کو جن کی وجہ سے مسئلے میں تبدیلی ہوتی ہے۔ قاری صاحب اس امت بیچاری کا کیا ہوگا؟ وہ اقبال نے کہا نا، نہیں علامہ وہ کون سے حالی کا شعر ہے نا کہ اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت بیچاری کے تیرے وقت عجب آن پڑا ہے۔ امت کو اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے بعض لوگوں نے کہ مسئلہ بدلتا نہیں۔ یہی سکھاتا ہے نا آپ کو، یہ بات پتا ہے نا آپ کو، زور سے بولو، یہی کہا نا آپ کو مسئلہ نہیں بدلتا ہے۔ یہ اتنا سفید جھوٹ ہے کہ پھر ان سے کہو پھر شریعت میں اسباب ستہ کے 6 قانون کیوں ہیں مسئلے بدلنے والے؟ 6 قانون کیوں ہیں بھی؟ اسباب ستہ کیوں ہیں پھر وہ؟ یا تو کہو کہ وہ قانون غلط ہیں، اور یا پھر کہو کہ ہاں آپ سے حضرت جی تھوڑی بھول ہوئی ہے، آپ بھی انسان ہیں، انسان تو غلطیاں ہو جاتی۔ اب میں اسباب ستہ سے کچھ مثالیں دینا چاہوں گا مسئلے بدلنے کی، جو تمہارے مولوی تمہیں کہتے ہیں کہ بدلتا نہیں ہے، اور تم بھی آماں ملاتے ہو۔ افسوس جس بیچارے کے گھر میں 40 انچ کی ٹی وی چل رہی ہے وہ کہتا ہے مدنی چینل ناجائز ہے۔ شرم نہیں آتی ہے؟ شرم آ کر کے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ میرے گھر میں تو 26 انچی ٹی وی چل رہی ہے اور میں کہتا ہوں یہ مدنی چینل جائز نہیں ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اگر میرے میں شرم غیرت ہو، اگر میں اپنے ابا جی کی حلال اولاد ہوں نا، تو پھر چپ رہوں۔ میں خود جس کمی کے اندر ہوں، میں کس کو کیا بول سکتا ہوں؟ لیکن نہیں، آوارہ گردی، گنڈا گردی۔ اسی گنڈا گردی کا عذاب ہے کہ محلے سے آگے نہیں جا پاتے آپ۔ جو پارشد لوگ ان سے پوچھو، آپ کیل نہیں گاڑ سکتے، اور کفار ایک پتھر سے لے کر کے 1000 گز کا کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے گنڈا گردی کری تو بھگتو ٹھیک ہے، لوگ آپ کو چڑھاتے رہیں گے۔ اسباب ستہ کی چند مثالیں لیجئے کہ جن سے مسئلہ بدلتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کن کن جگہ پر صرف ہوگی، زکوٰۃ کہاں کہاں صرف ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے مؤلفۃ القلوب، ایسے کفار کہ اگر جن کو دیں تو وہ پیسے کی مدد لے کر کے اسلام میں آ جائیں۔ لیکن آج آپ کسی عالم سے پوچھو کہ کیا ہم کفار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں دے سکتے، اور صحیح کہہ رہے ہیں نہیں دے سکتے۔ تو قرآن میں تو ہے نا، قرآن میں ہے، لیکن بھائی جی آپ سمجھ نہیں پائے، اسلام ایک سسٹم کا نام ہے۔ آپ نے جو ہٹلر بنا رکھا نا اسلام کو، نہیں بھاٹے کی لکیر ہے، بھاٹے کی لکیر تو افریقہ کی جنگلی کر سکتے ہیں، اسلام تو بہت سمجھدار اسلام ہے۔ اسلام تو بھاٹے کی لکیریں کرتا ہی نہیں ہے، اسلام تو آپ نے کبھی پڑھا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اسلام کتنا نرم و نازک ہے، اور کتنا ارجسٹمنٹ اور کتنی بڑی اسپرنگ اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھی ہے اسلام کے اندر، کہ ہر جگہ ارجسٹ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مؤلفۃ القلوب کو اس وقت زکوٰۃ دینا جائز تھا، وہ دور حضور کا تھا کہ لوگ دین میں آئے، لیکن اب کفار بڑے بدماش ہیں۔ اب زکوٰۃ کی اگر اپنی کھال بھی اتار کے دے دو گے نا تو کہتے ہیں میاں بہن کی چپل بنا لے، وہاں میاں بہنوں کی، اس لیے لہذا اب نہیں جائز ہے۔ کیوں کہ اب حالات بدل گئے۔ وہ اسباب ستہ کے اندر ایک بات رہ گئی، اسباب ستہ یعنی 6 قانون جن سے مسئلہ بدلتا ہے، ان میں سے ایک قانون کو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جو ایکٹ ہے ہمارا اسلامی، وہ ہے کم من حکم یختلف بحوال الزمان والمکان۔ یہ ایک ایکٹ کی لائن میں نے پڑھی۔ افسوس میڑتا والو، اگر کوئی مولوی آپ سے کہتے ہیں نا قرآن میں ہے کم من حکم یختلف، تو آپ کہو گے سبحان اللہ، کیونکہ آپ کو قرآن آتا ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ کو تو آتا ہی نہیں ہے نا، تو آپ تو سبحان، جبکہ میں نے جو پڑھا وہ کیا ہے، ایک ایکٹ پڑھا ہے میں نے عربی میں، اسلامی قانون کا۔ اس جو ایکٹ میں نے پڑھا نا، اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ بہت سارے مسائل زمانے کے بدلنے سے اور کنٹری بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ اس پر سبحان اللہ نہیں بول رہے ہیں آپ؟
چونکہ محلے کے بدماش حاجی ناراض نہ ہو جائیں آپ سے، اس لیے آپ کو تھوڑا یوں کہ یار کوئی صبح وہ روٹی تو حاجی صاحب دیتا ہے، تو آپ تھوڑی یوں کہ حاجی صاحب، پھوپھا جی، نانا جی ناراض نہ ہو جائے۔ جس بندے کو یہ ایمان ہوگا کہ روٹی اللہ دیتا ہے، اس کی شان جانتے ہو کیسے ہوتی ہے؟ اس کی شان یہ ہوتی ہے، پھر وہ بات لمبی نہ ہو جائے، بس اتنا ہی سمجھ لیں، جب اللہ پر ایمان ہوتا ہے تو پھر نہ حضرت جی کا ڈر رہتا ہے نہ پھوپھا جی کا ڈر رہتا ہے، پھر اللہ کا ڈر رہتا ہے صرف۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ چونکہ اسی قانون کے بہت سارے مسائل زمانے کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، تو حضور کے زمانے میں بعض کفار ایسے تھے کہ اگر ان کو جو ہے زکوٰۃ دی گئی تو انہوں نے دین قبول کیا، ان کو پیسے کی مدد ملی، وہ اسلام میں آ گئے۔ لیکن آج ایسے کفار نہیں ہیں، آپ نے بچپن میں دوستیاں کر کے دیکھ لی ہیں۔ میں نے اپنے محلے میں دیکھا ہے کہ جب ان کا سالانہ جلوس نکلتا عقل حیران، یار یہ تو ہمارا بائلا ہے، کس بات کا بائلا ہے؟ یہ کوئی بائلا ہے؟ جو قوم آپ کے اللہ کو نہیں مانتی وہ آپ کیوں مانتی؟ یہ ہمارے بڑی بیماری نوجوان، وہ فلاں میرا دوست ہے، تیرے اللہ کو نہیں مانتا، تجھے کیوں مانتا ہے؟ کوئی چال ہے بھیا، بہر کیف۔ اسی طرح ایک مثال اور لیجئے، آپ کو تو انہوں نے جو ہے نا کسی مجبوری میں الجھا رکھا ہے، اپنے پیر صاحب میں، اس پیر صاحب میں، اس پیر صاحب میں۔ پیروں کا احترام کیجئے، پیر تو پیر رہ گئے، ایک عام مسلمان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن احترام کرنا چاہیے، اندھ بھکتی جائز نہیں ہے، صرف احترام جائز ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضور نبی کریم علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم ہے؟ زور سے بولنا چاہیے، نہیں ہے؟ آپ اس مسئلے میں بھی سوچ رہے ہیں تو آپ کا ایمان نہیں ہے، نہ آپ کی 11ویں آپ کو بچا پائے گی، نہ حضرت جی کی چادر، نہ حضرت جی کا مزار۔ جب اللہ پر ہی آپ سوچتے ہیں، کیا کہوں، تو پھر آپ کا کیا ایمان ہے؟ تو کوئی ایمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ وہ گوشت کھائیے، جیسے کتے کا گوشت کھاتے ہیں آپ بھی کھا لیجیے، سکھوں کی داڑھی ہوتی ہے آپ بھی داڑھی رکھ لیجیے، سفید کپڑے باڑیاں پہنتے ہیں آپ بھی پہنتے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ تو بات یہ بھی غلط فہمی ہے کہ سفید کپڑے، داڑھی، گوشت، تو یہ کوئی ایمان کی نشانہ نہیں ہے۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے نام پر سب سے بڑی سبحان اللہ بولے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، حضور نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کو دیکھنے سے منع کرتا تھا، فزورها، اب زیارت کر لو، فزورها نہیں، آپ تو کہتے ہو ہمارے والے حضرت جی کی بات بدلتی نہیں ہے، آپ کو تو یہ کہا گیا ہے نا کہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے حضرت جی کی نہیں بدلتی ہے، ہمارے رسول کی تو بدلتی ہے۔ بھیا آپ کا پتہ نہیں کون سا دین ہے، ہم نے جس رسول کا کلمہ پڑھا اس نے تو بدل کے بتائی، ایک حدیث میں 2 احکام بیان کیے اس رسول نے تو، اور فرمایا نہیتکم، میں منع کرتا تھا، ان زیارت القبور، قبروں کو دیکھنے سے، فزورها، اب دیکھ لیا کرو۔ اب وجہ یہ ہے بھیا، اسلام سسٹم کا نام ہے، اسلام لوجک سے چلتا ہے، اسلام پڑھا لکھا مذہب ہے۔ حضور جب اسلام لے کر آئے اس زمانے میں، چونکہ لوگ کفار ہوتے تھے اور عرب میں مورتی پوجن کا بہت زیادہ عنصر پایا جاتا تھا کہ اپنے بڈیرے کی قبر کے اوپر اسی کی شکل کی مورت بناتے تھے، یہ چودھریوں میں جاٹوں میں تو آج بھی ہے۔ تو اس طرح کا ماحول تھا عرب کے اندر، تو حضور نے منع فرمایا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا جائز نہیں۔ لیکن جب حضور نے دیکھا کہ اب میرے پڑھانے سے صحابہ اتنے پڑھ گئے ہیں کہ ان کو مار بھی دیا جائے، حضرت سمیہ کو جو ہے پیشاب کی جگہ نیزہ ڈال کے شہید کیا، لیکن ان کا بیٹا اسلام میں رہا۔ ان کے شوہر یاسر کو 5 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کا بیٹا مسلمان رہا۔ جب حضور نے ایسا جام پلا دیا، پھر آقا نے فرمایا اب ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں، اب یہ مورتی نہیں بنائیں گے، اب صرف یہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما دے۔ اور قبرستان اور مزار پہ جانے کا مقصد ہے کہ آپ کو موت یاد آئے۔ کیا یاد آئے؟ اپنے تو وہ کھوپرے کھانے جاتے ہیں کہ وہ 80 کلو کھوپرے لے جائیں گے صاحب، کیوں جا رہے ہو مزار پر؟ کہ گڑ کھائیں گے، لاپسی کھائیں گے، قبولی کھائیں گے، اور کھا کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اپن اس لیے جاتا ہے نا، یہ تھوڑا اس کو تھوڑا بدلو، یہ تھوڑی ہے نا، یہ چیزیں بدلنے کے لیے۔ قبر پہ اس لیے جانا ہوتا ہے کہ یار اتنا بڑا اللہ والا دنیا سے چلا گیا زمین کے اندر، مجھے بھی ایک دن جانا ہے۔ قبرستان جاؤ، ارے یار یہ بڑے بڑے چودھری صاحب ہیں، یہ محلے کے صدر صاحب ہیں، یہ ہماری کوٹھی کے صدر صاحب ہیں، یار آج یہی نہیں رہے تو میری کیا حیثیت ہے؟ قبرستان اس لیے جانے کا مقصد ہے، نہ کہ وہاں آپ طواف کرنے لگ جائیں، نہ کہ آپ وہاں جو ہے نا وہ سوامنی چڑھانے لگ جائیں اور غریبوں کا حق کھا جائیں، اس لیے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو غلط کہا گیا ہے، غلط سمجھایا گیا ہے آپ کو۔ دوسری اور تیسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
مسلم شریف میں حدیث، کس کتاب میں حدیث؟ مسلم شریف میں حدیث ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی مسئلہ اکرم صاحب نے بدل دیا، اکرم صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو رسول پاک نے سکھایا ہے کہ جب حالات بدلتے ہیں، تو ہمیں تو حضرت فاروق اعظم نے سکھایا ہے کہ حالات بدلتے ہیں تو مسئلے میں تبدیلی آتی ہے، اور اس کی مثال حدیث شریف میں ہے. اور آپ کے مولوی جی حدیث بتائیں گے نہیں، کیونکہ ان کو بیچاروں پر پریشر ہے. میں آپ کو بتاؤں مسلم شریف کی حدیث. جی ہاں، اس کا بھی میں خلاصہ کر دوں گا مسجد کے حوالے سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی غالباً ہوگی، مسلم یوں سمجھ لیں کہ حدیث میں ضرور ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، حوالہ دینے میں کبھی چک ہو جاتی ہے، کبھی ہم جو کہہ رہے ہیں مسلم ہے وہ بخاری شریف میں مل جاتی ہے. ہم نے کہا